ایک اور چیز عدالت میں آئی کہ جی جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی حدیبہ پیپر مل کی 99 میں اور 2000 میں 34 بلین ڈالر کی سیٹلمنٹ تھی، 3.5 ارب روپے کی سیٹلمنٹ تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا سعودی عربیہ سے شہزادہ آتا ہے یا دبئی سے کوئی شہزادہ آتا ہے۔ انشاءاللہ کل یہ ثابت ہوگا کہ مریم نواز بینیفیشری اونر ہے یہ مے فیئر کے فلیٹ سے۔ ہم کیس سچ کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں، آپ جھوٹ کی بنیاد پر آئے ہیں۔ جھوٹ کی بنیاد پر بنائے گئے کیس زیادہ دیر نہیں چلتے، یہ 7-8 دن کا کھیل ہے۔ خان صاحب پھر کوئی اور تماشا ڈھونڈیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ جو آج کی کاروائی ہوئی ہے پاناما کیس کی، ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی اہم کیس ہے اور آج دوسری سماعت نئے بینچ نے کی ہے، اس میں کچھ انٹرسٹنگ چیزیں آئی ہیں۔ مثلاً آج جو کاروائی ہوئی اس میں جو مکالمہ ہے وہ ہم آپ کو پڑھ کے سنائے دیتے ہیں کہ اس کیس کے حوالے سے جو تحریک انصاف کے وکیل ہیں جناب نعیم بخاری صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، مطلب کس کو کی نااہلیت چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا اسحاق ڈار صاحب کو، وزیر اعظم پاکستان کو اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ نااہل ہو جائیں، اور وزیر اعظم کے بچوں کو اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے فریق بھی بنایا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب تک کی جو صورتحال بنی ہے اس میں مریم نواز صاحبہ جو کہ صاحبزادی ہیں میاں نواز شریف صاحب کی، پرائم منسٹر کی، ان کے خلاف یہ سارا کیس ڈیولپ کیا گیا ہے، بلڈ اپ کیا گیا ہے کہ کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں پرائم منسٹر کی، یعنی ان کے اوپر انحصار ہے، لہٰذا وہ بتائیں کہ یہ جو اتنی بڑی میفیر کی اپارٹمنٹس ہیں یا اس کی جو جائیداد ہے یہ انہوں نے کیسے خریدی، اور اگر خریدی تو یہ میاں نواز شریف کے ساتھ اس کا کیا کنیکشن بنتا ہے یا کیا کنیکٹیوٹی بنتی ہے۔ اسی صورت میں حسین نواز صاحب نے یہ کہا کہ وہ ٹرسٹی ہیں اور مریم صاحبہ اور خود وہ جو ہیں اس کے بینیفیشری اونر ہیں۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ کل اس کا ہم نے ایک بڑا پتے کا کارڈ ہے جو کہ کھیلنا ہے اور ترپ کا پتہ ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، کل وہ عدالت میں پیش کریں گے کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ بینیفیشری اونر ہیں اس کی، یعنی مالکن ہیں، اور چونکہ وہ مالکن ہیں لہٰذا وہ پرائم منسٹر کی ڈیپینڈنٹ ہیں، تو یہ جو ڈیپینڈنسی ہے وہ ثابت کریں گے مختلف ان کے حوالوں سے کہ پرائم منسٹر کا یہ پیسہ تھا جو کہ ان کے پاس ہے۔ یہ سارا کیس ہے اور اس کے اوپر یہ ساری صورتحال آگے بڑھ رہی ہے۔ ججز نے جو آج زیر کفالت ہونے کو واضح کرنے کا کہا، انہوں نے کہا کہ جو ریمارکس دیے کہ زیر کفالت ہونے کو واضح کیے بغیر دلائل ہوا میں قلعہ بنانے کے مترادف ہیں۔ آپ وزیر اعظم کو نااہل کرانا چاہتے ہیں یا بچوں کو بھی، آپ اپنے دلائل کے سمت کا تعین کریں۔ نعیم بخاری صاحب نے یہ کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف کے کسی بیان میں قطر کے شہزادے کے خط کا کوئی تذکرہ نہیں اور نہ ہی دبئی سے منتقل کی جانے والی کسی رقم کا کوئی ذکر ہے۔ جسٹس گلزار صاحب نے کہا کہ خط میں یہ نہیں لکھا کہ آف شور کمپنیز الثانی خاندان کی ملکیت ہے۔ جسٹس عظمت سعید صاحب نے کہا کہ یہ بتانا ہوگا کہ قطر میں سرمایہ کاری اور لندن میں جائیداد کیسے بنی۔ جسٹس اعجاز افضل صاحب نے کہا کہ ہم قطر کے شہزادے کے خط کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کسی کے قانونی وارث ہونے کا نہیں، یعنی صرف خط کا جائزہ ہے، کسی قانونی وارث ہونے کا نہیں۔ اسی طرح پی ٹی آئی نے کہا کہ جدہ فیکٹری کا کوئی ریکارڈ نہیں اور قطری خط جو ہے مکمل طور پر فراڈ ہے۔ جسٹس گلزار کہتے ہیں کہ خط بظاہر ایک شخص کی یادداشتوں پر مشتمل ایک تحریر لگتا ہے، یعنی اس جو خط ہے اس کے اوپر بات کی گئی اور اس خط کی بنیاد کے اوپر یہ کہا کہ ہم اس کو کیسے مسترد کر دیں، جب نعیم بخاری صاحب نے کہا کہ آپ اس کو بالکل اگنور کریں، یہ خط ہے ہی نہیں، اس کا وجود نہیں ہے، تو اس پہ عدالت نے کہا کہ ہم کیسے اس کو مسترد کر دیں۔ وزیر اعظم کے بچوں کا جو کیس ہے وہ اس کے اوپر بلڈ اپ ہو رہا ہے۔ تمام جو ریکارڈ پہ جو ثبوت ہے وہ سب سامنے آنے کے لیے ہے، اور کل جو ہے وہ خان صاحب اس بارے میں بہت پر امید ہیں کہ بینیفیشری اونر مریم صاحبہ ہیں یا نہیں، اس کا کل ثبوت وہ مکمل پیش کر دیں گے۔ اور طلال چودھری صاحب نے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دے دی کہ یہ صرف 7 یا 8 دن کا کھیل ہے، اس کے بعد جو خان صاحب ہیں وہ کوئی اور تماشا دیکھیں یا کوئی اور جو ان کا شوق ہے وہ پورا کریں، یہ ان کے الفاظ تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم صاحبہ جو کہ پرائم منسٹر کی بیٹی ہیں اور ان کی سیاسی وارث بھی قرار دی جا رہی ہے، یہ مقدمہ کس طرح سے ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔
آج جو نااہل ہونے کی بات کی وہ صرف انہوں نے نعیم بخاری صاحب نے صرف پرائم منسٹر کی ڈار صاحب کی اور کیپٹن صفدر صاحب کی. سو کیا ہوگا, کیا کس طرح سے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور کتنی جلدی بیٹھے گا, کمیشن بنے گا یا یہ کورٹ جو ہے یہ فیصلہ کر سکتی ہے واقعی 7-8 دن میں؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جن پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب علی محمد خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, رکن قومی اسمبلی ہیں, بیرسٹر بھی ہیں, قانون جانتے ہیں پاکستان کا بھی اور انٹرنیشنل بھی. ہمارے ساتھ ہیں محترمہ عظمیٰ بخاری صاحبہ, پاکستان مسلم لیگ نواز کی صوبائی اسمبلی کی رکن بھی ہیں اور بہت خوب بولتی ہیں, بہت اچھی لائر بھی ہیں, لہٰذا ان سے بھی بات کریں گے. بہت شکریہ. شیلہ رضا صاحبہ, قانون اور آئین سے ان کا تعلق یوں بھی ہے کہ ڈپٹی سپیکر ہیں سندھ اسمبلی کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہے. بات کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے علی محمد خان صاحب, میں شیلہ صاحبہ کے پاس جانا چاہوں گی. شیلہ جی, آپ کو آج کی کاروائی کے بعد کیا لگ رہا ہے؟ یہ واقعی 7-8 دن میں سمٹنے والا معاملہ, یہ کس طرف معاملہ جا سکتا ہے اور یہ کتنا اہم ہو گیا اس موڑ کے اوپر آ کے؟ دیکھیے, ایک تو ابھی یہ ڈیسیشن نہیں ہوا کہ کمیشن بنے گا یا نہیں. دوسری ابھی یہ بھی نہیں طے ہوا کہ آیا اس کو کرپشن کیس کے حیثیت سے سنا جائے, اس کو کرمنل سنا جائے, اس کو کس طرح سے سنا جائے. اس کی سمت کا ابھی تعین نہیں ہو پایا. تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ 7-8 دن کی بات ہے. اور طلال صاحب جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں یا کوئی بھی بیٹھا ہے, تو میں صرف آج یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی آپ کے توسط سے. دیکھیے, یہ جو کیس ہے یہ نواز شریف صاحب پہ ڈائریکٹ نہیں ہے, ان کے دونوں بیٹے اور ان کی صاحبزادی پہ ہے, جو نہ ایم این اے ہیں نہ ایم پی ایز ہیں, ایون اپنی آرگنائزیشن میں بھی کچھ نہیں ہے اور حکومت کا کسی طرح سے بھی حصہ نہیں ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب مریم صاحبہ کو کوئی کچھ ارب روپے کی ذمہ داری دی گئی, یہ ہوا تو وہ کورٹ میں چیلنج ہوا اور واپس لینی پڑی. تو اب میرے صرف ایک مسئلہ جو مجھے بار بار تنگ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ 3 افراد جن کا حکومت سے, تو ان کے دفاع کے لیے پوری پی ایم ایل این کیوں اتری ہوئی ہے؟ نہ ان کا پارٹی سے تعلق ہے, نہ صرف ان کے دفاع کے لیے پورے ملازم وزراء, ملازم ایم پی اے, ایم این اے اور یہ غلام, بلکہ یہ کیوں اترے ہوئے جب ان کا تعلق ہی نہیں ہے نہ سیاست سے, نہ پارلیمنٹ سے, نہ آرگنائزیشن سے, نہ کسی سے, اور پی آئی ڈی کا آفس کس کیپیسٹی میں استعمال ہو رہا ہے؟ نہیں, وزیر اعظم کے اوپر تو الزامات ہیں نا شیلہ جی, وزیر اعظم کے اوپر جو ان کی پارٹی کے صدر بھی ہیں ان کے خلاف تو الزامات ہیں. دیکھیے, اس وقت جو کیس کس پر ہے کہ یہ آف شور کمپنیز کس کے نام ہے, اس میں ان کی پارٹی کا کیا کام ہے, مجھے صرف یہ بتا دیں. یعنی شریف خاندان سے ان کو بالکل لا تعلق ہو جانا چاہیے, وہ تو یہ تو ممکن نہیں ہے. جیسے جب زرداری صاحب پہ الزامات لگتے ہیں تو آپ لوگ جواب دیتے ہیں. دیکھیے, زرداری صاحب ڈائریکٹ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر تھے. جب ان پہ الزامات رہے, وہ اس سے پہلے سینیٹر رہ چکے تھے, انوائرمنٹ کے منسٹر رہ چکے تھے, کوئی ان کا تعلق تھا. یہاں پہ تینوں کا تعلق نہیں ہے, لیکن پوری پی ایم ایل ان کے غلام منسٹر اترے ہوئے ہیں, غلام ایم پی ایم این حمایت اور وہ کر رہے ہیں. کیوں؟ ہاں ٹھیک ہے, چلے گی, یہ تو آپ کا اس کا جواب بھی ہم لیں گے, لیکن یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہو گیا ہے خان صاحب کہ آج جب انہوں نے کہا کہ نعیم بخاری صاحب کو کہ آپ کس کی نااہلیت چاہتے ہیں, تو دیکھیے اس وقت تو سب سے زیادہ سیاسی حریف آپ نے مریم نواز شریف کو سمجھا ہے اور ہے بھی, اور وہ آگے جا کے ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر کی پولیٹیکل وارث بھی ہوں. تو کیسے آپ نے نااہلیت کے اوپر تو ان کے اوپر بات ہی نہیں کی ہے نعیم بخاری صاحب نے آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا, اور ڈپٹی سپیکر صاحب بھی بیٹھی ہیں, عظمیٰ بہن بھی بیٹھی ہیں. ایک پروگرام میں عظمیٰ بہن سے تھوڑی گرمی سردی بھی ہو گئی تھی, میں اس کی معذرت بھی چاہتا ہوں. اگر میرے خیال میں ایک فیلڈ کے لوگ ہیں, تو اگر کسی سے زیادتی ہو, آئی ڈونٹ نو کہ میرے سے زیادتی ہوئی بھی تھی کہ نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں چونکہ خاتون ہیں. دیکھیں, آج سپریم کورٹ میں کھڑے مجھے ایک احساس ہوا, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. مجھے دکھ ہوا ایک چیز کا کہ پاکستان بنے 70 سال ہو گئے ہیں, اخلاقی طور پہ ہمارا معیار آج بھی اتنا اونچا نہیں ہو سکا کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم پہ کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں. دنیا کدھر پہنچی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ ایک ایسا ایشو تھا, پہلے تو ارائز نہ ہوتا,
अराइज होता तो फौरी तौर पे मियाँ साहब इसको ख़त्म कर दे, या तो कोई इदारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे फुल फोकस्ड है, 5 सीनियर तरीन जजेस, लोगों के 302 के केसेस पड़े हुए हैं, वो बेचारे रुल रहे हैं, पिस रहे हैं, 17 और 20 साल बाद लोगों को मरने के बाद रिहाइयाँ मिल रही हैं। और यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट की इस चीज को कि उन्होंने उसको डे टू डे किया है कि ये मसला खत्म हो या कल से हो तो या उन्होंने पार कहा हो। है कि अब सिर्फ अगले हफ्ते से इसी पे हेयरिंग होगी और कोई मुकदमा भी नहीं सुना जाएगा। ऐसा पाकिस्तानी मुझे लगा कि यार ये मुल्क जिस आदमी ने बनाया था, मैं बिल्कुल मियाँ साहब की जात को नहीं हिट कर रहा, मैं अपनी दिल की कोई बात आपसे शेयर करूँ। मोहम्मद अली जिन्ना वाज एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, और वो उस पर कोई लाख इल्जामात लगा सकता है, लेकिन वो एक ऐसा आदमी था कि मैदान जंग में, सियासी मैदान जंग में वो नेहरू के, गांधी जी और पटेल के खिलाफ खड़ा होता था, लेकिन जब उनके ज़ाती केस आते थे वो जाके उसी अपना जिन्ना पे केस कराते थे। क्यों? और वो मुझे बात याद आती है कि जब वो एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिन्ना तकरीर फरमा रहे थे और अंग्रेजी में फरमा रहे थे, किसी ने बाबे से पूछा, बाबा जी आप वो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, आपको तो समझ ही नहीं। उसने कहा जी मुझे ये नहीं पता क्या कह रहा है, ये पता है सच कह रहा है। मैं समझता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, विदाउट गोइंग टू द टिट बिल, ये सारे मेरे पास ये सारी डिटेलें पड़ी हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट की एक पेशेंट की ये सारी डिटेलें पड़ी हैं। मैं कहता हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब की जगह अगर मैं हूँ, मैं मियाँ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कौम को इस मखमसे से निकालें। आपके पास अगर प्रूफ, खुद आए, कल खुद आ जाएं, खड़े हो जाएं। वो तो आज सवाल उनसे किया पेश हो सकते हैं, उन्होंने कहा जी मैं पेश हो सकते हैं, बिल्कुल आके खड़े हो जाएं और हैं। कहें मेरे पीछे 20 करोड़ आवाम की मैंडेट है, ये सबूत हैं, ये ट्रेलर, बताओ क्या पूछना है। खत्म हो ये मसला। देखें यानी आप वो तो ये कहते हैं जी बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो तो पीएमएलएन के ऊपर है, पीटीआई कहती है, और पीटीआई पीएमएलएन ये कहती है कि पीटीआई के ऊपर है, जिन्होंने इल्जाम लगाया है। मैं बात करूंगा, उसमें बहन कोई और बात करेंगी, वो कोई और बात कहीं चली जाएगी। सिर्फ इतना कहूंगा, इसी स्टूडियो में वहां पे बैठ के मुनीर जहांगीर के प्रोग्राम में इनके वकील सलमान अकरम राजा साहब, उस वक्त इनके वकील नहीं थे, जब इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हुआ था उन पे उन्होंने एग्री किया था कि हाँ बर्डन ऑफ प्रूफ इन पे है। वो लीगल बातें हैं, वो फिर कभी करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब को वो मनी ट्रेल देना चाहिए। देखें एंड की मैं बात करता हूँ आपको, मैं आपको एंड की बात करता हूँ। अगर इस केस का फैसला निकलता है अगर मियाँ साहब उन पे फर्द जुर्म आयद होती है कि उन्होंने किया है, एज अ पीटीआई एमएनए, एज एन अपोजिशन एमएनए, एज अ पीटीआई मेंबर, मुझे खुशी होगी कि हम केस जीत गए। एज अ पाकिस्तानी मुझे दुख होगा कि मेरे मुल्क का वजीर आजम करप्ट निकला। शुक्र है आपने उनको वजीर आजम तो तस्लीम किया। मैं अर्ज ये करूं कि इतना सीरियस इशू है, एक साल से मियां नवाज शरीफ साहब इस चीज को क्यों लटका रहे हैं? आए इस मखमसे से कौम को निकालें। मेरा ख्याल है बिल्कुल उज़मा बहुत वजन है अली मोहम्मद खान साहब की इस बात के ऊपर। आज जब उनसे ये कहा गया कि भाई वजीर आजम ने कहा था कि मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं जो फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर तकरीर की, तो उनके वकला ये कहते हैं कि उनके पास कोई सबूत नहीं है जो उन्होंने कहा था, कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो ये क्या मतलब, क्या कहें हम इस बात को, इससे क्या साबित क्या होता है? सबूत नहीं है क्या? शुक्रिया आसमा। पहले बात शुरू करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मोहम्मद अली साहब का। मुझे वैसे इतनी एथिक्स की और उसकी तवक्को पीटीआई के लोगों से नहीं थी, लेकिन ये चंद सेन वॉइसेस में से हैं जो हमेशा तहजीब के दायरे में, और अगर वो उसको एक्सक्यूज भी उन्होंने किया। मैं बहुत बड़े दिल के साथ और मैं बहुत खुशी के साथ मुझे खुशी है कि मोहम्मद अली खान जैसे लोग अभी जो हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर मौजूद हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले तो शैला बीबी की जो है वो जो उन्होंने एक ही पॉइंट रेज किया और वो बहुत मखमसे में हैं जिस बात के ऊपर, तो उनको मखमसे से निकाल देते हैं ये बता के कि ये केस जो है ये बेसिकली तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब के जो है वो नाअहली के लिए, और ये कोई झक्की छुपी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है और पीटीआई का भी यही स्टांस है कि वो वजीर आजम की नाअहली चाहते हैं और वजीर आजम को आउट्स करना चाहते हैं। तो क्या शैला बीबी को मालूम नहीं है कि वजीर आजम साहब जो हैं वो हमारी पार्टी के चेयरमैन भी हैं? और मुझे अब ये कहते हुए तकलीफ होगी, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, हमें तो गुलाम और पता नहीं क्या क्या कह दिया शैला बीबी ने, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी कि बिलावल साहब और आसफा बीबी और बख्तावर जो हैं वो सिंध हुकूमत के सारे जो वसाइल हैं वो किस कैपेसिटी में इस्तेमाल करते हैं, और उनके लिए जो है वो पार्टी बामुलाजा होशियार होती है। तो ये पार्टियों में अपने लीडर्स जो हैं उनके ऊपर हमारी पार्टी के चेयरमैन है, एक ऐसा वक्त आया है जिसके ऊपर उनके ऊपर हम समझते हैं हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग एक वो कंसिडरेशन है कि ये एक पॉलिटिकल गेम खेली जा रही है, सो उसको हमें उसके साथ खड़े होने में कोई मुज़ायका नहीं है। अब आ जाते हैं जो आपने सवाल किया, उसमें मेरी गुजारिश आसमा बीबी ये है कि अभी केस खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत सारी चीजें आना बाकी हैं। और जैसे देखिए, लेकिन ये बात इतनी सिंपल नहीं है।
अभी जो आज भी कोर्ट ने कहा वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमने कभी नहीं कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो सिर्फ हम पे नहीं है, लेकिन कुछ चीजें इनको साबित करनी है, कुछ चीजें हमें साबित करनी है। इनको साबित करना है कि 2006 से पहले ये फ्लैट्स जो है ये शरीफ खानदान की मलकियत थे, ये आज खोसा साहब ने भी कहा, और हमें ये साबित करना है कि 2006 में जब ये खरीदे गए तो इसका मनी ट्रेल क्या था। सो ये हम अपनी जगह पर, मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से कह सकती हूँ कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने पहले भी जमा कराए हैं वो मौजूद हैं, बहुत सारे और डॉक्यूमेंट्स भी आ सकते हैं। ये अभी हमारे तो अभी लॉयर को सिर्फ चंद घंटे मिले थे पिछली पेशी के अंदर, और उसके बाद प्रोसीडिंग्स जो है वो आगे चली गई। वो मेफेयर के जो जायदादें हैं उसका ताल्लुक नेस्कोल और नीलसन के साथ है, और ये साबित करना चाहते हैं कि चूंकि मरियम साहिबा के पास वो उनकी मिल्कियत में है, लिहाजा वो प्राइम मिनिस्टर की डिपेंडेंट हैं और उनको असल टारगेट उनका प्राइम मिनिस्टर है। तो इसका मतलब तो ये है कि ये साबित करना, आज अदालत ये कहती है कि सबूत उनके वकीलों का नहीं है। करना चाहती हूँ जी मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन ये करना चाहती हूँ कि बिल्कुल ये फ्लैट्स जिन कंपनीज की मलकियत हैं उनमें हम ये डॉक्यूमेंट जमा करा चुके हैं। अगर आपको याद हो, जो ट्रस्ट डीड है हुसैन नवाज साहब के बीच में और मरीम नवाज साहबा के बीच में, वो हम जमा करा चुके हैं कोर्ट के अंदर। और आपको अगर मालूम हो, ICIJ की जो अपनी डॉक्यूमेंट है उसमें नीचे उन्होंने लिखा हुआ है, उनकी उसमें 4 नोट के अंदर है कि अगर इनकी इस कंपनी की कोई ट्रस्ट डीड है तो हमारे नॉलेज में नहीं है। और ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि बरतानिया के कवानीन के मुताबिक 2005 और 6 में ट्रस्ट डीड को रजिस्टर कराना भी जरूरी नहीं था, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स मैंने कहा कि हम तो जमा करा चुके हैं। इनको साबित करना है कि नेस्कॉल और नेंसल जो है वो 2006 से पहले हमारी मलकियत थी। अच्छा, उसमें जो कल आपने कहा, अच्छा मैं ब्रेक लेती हूँ, बिल्कुल ब्रेक के बाद हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि कल जो खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना परसों पेश किया था उसके अंदर वो जो कागज है उस पे लिखा हुआ है कि वेरीफाइड फ्रॉम 2004 और अटेस्टेड जो हुए हैं वो 2006 में हुए हैं। तो खैर इस पे हम बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये क्या केस सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज शरीफ की जो सियासी करियर है उसके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इस पे भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। अगर कोई सियासी वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और बात चल पड़ी है कि पाकिस्तान के वजीर आजम पे जो संगीन इल्जामात लगाए गए हैं इसका मुस्तकबिल क्या होगा। उज़मा अपनी बात कर रही थी, मैं शैला जी आपके पास आती हूँ और फिर अली मोहम्मद खान साहब के पास। आप क्या कहती हैं, क्योंकि देखिए इल्जामात तो हैं, इनको साबित करना भी है, कोर्ट के अंदर करना है, लेकिन सबूत की बात हो रही है इस वक्त। इल्जामात लगते हैं, सबूत लाना मुश्किल होता है। आपके ख्याल में ये आसान मुकदमा है और PMLN इस महाज को सर कर लेगी? देखिए, पहले तो मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, 2013 तक नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं थे, लेकिन पंजाब के इश्तहार पे उनकी तस्वीरें लगती थी, और सिंध हुकूमत अपने इश्तहार खुद पे करती है और पीपल्स पार्टी अपने खुद पे करती है। और ये जो बिलावल भुट्टो हैं और ये हैं, ये सरकारी पैसा नहीं इस्तेमाल करते और पार्टी के हेड भी हैं, तो उनको डिफेंड करना और उनके बच्चों को डिफेंड करना नवाज शरीफ के बिल्कुल अलग पैराए हैं। अच्छा, लेकिन उन पे एक सवाल उठाया जा रहा है शैला जी कि अच्छा अब ये तस्करा हो रहा है, सवाल उठाया जा रहा है कि बिलावल साहब जाती जेट में सफर करते हैं, वो किसका तैयारा है? चले खान साहब का तो पता है कि वो जहांगीर तरीन साहब का तैयारा है, लेकिन जो जिस जेट में वो सफर करते हैं वो किसका है? ये आप उनसे पूछ लीजिए। किन से? बिलावल साहब से? क्या हम कैसे पूछे, हमारे तो एक्सेस जी बिल्कुल पूछ लीजिएगा। जब आप पूछेंगे पूछ लीजिएगा, ठीक है? हाँ। तो जब मौका मिलेगा पूछ लीजिएगा। आपके पास जवाब नहीं है? जहां तक मेरी नॉलेज है, नॉलेज है उसमें एक कंफर्मेशन नहीं है कि आसिफ साहब के दोस्त का तैयारा है। अच्छा, बाकी मेरी नॉलेज इतनी ही है, मैंने कभी तजस्सुस जो नहीं टाइकून किया। है उनका टाइकून खान साहब भी एक दफा मैंने कहा मैंने कभी तजस्सुस नहीं किया। अच्छा, मैंने कभी तजस्सुस नहीं किया क्योंकि जब आसिफ अली जरदारी साहब बीबी साहिबा शहीद हुई, तो जब मैंने सुना था कि उन्होंने कहा कि मैंने अपने दोस्त से तैयारा मांगा, तो मैं भी, तो ये एक आज का टॉपिक नहीं है। मैं सिर्फ इतनी एक बात कहना चाहती हूँ कि आपने मुझसे ये कहा कि एक बड़ा केस है, साबित कैसे होगा? तो हाँ, देखें, मैं ये एक बात कहना चाह रही थी
کہ دیکھیں یہ پاکستان کی کسی بھی اپوزیشن پارٹی نے یہ الزام نہیں لگائے ہیں، اور یہ الزام اتنے سچ ہیں، سچی باتیں ہیں یہ، کہ اس کی بنیاد پہ دنیا میں وزیر اعظم جو تھے وہ اپنے اپنے عہدے سے ہٹ گئے۔ بالکل تو صحیح، ہونا تو یہ چاہیے تھا، وہ تو علی محمد خان صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر خود آ کے کہہ دیتے کہ جی یہ ریکارڈ ہے میرا، یہ ثبوت ہے میرا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرا تو نام ہی نہیں ہے پاناما پیپرز کے اندر نا، وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر میرا تو نام ہی نہیں دیکھیے ہے۔ میرا نہیں، میں کچھ اور بھی کہنا چاہ رہی ہوں کہ ادارے جو ہیں وہ ان کو دھمکیاں نہ دی جاتی اور وہ اپنے طور پہ صحیح کام کرتے، اور سپریم کورٹ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ والے انصاف کرے گی۔ خان صاحب آپ یہ استعمال کرے گی میں جس کے تحت انہیں سارے اختیارات حاصل ہیں، اور جو انہوں نے میمو گیٹ میں اپنے اختیارات کیے تھے وہ استعمال کریں، کہ اگر وہ اس کو چلائیں تو اچھا بہت پیپلز زیادہ پارٹی سب کچھ بٹر ہے بہت زیادہ، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اگر یہ دیکھیے نا، اگر مریم صاحبہ ایک سیاسی حریف ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس پولیٹیکل عہدہ کوئی نہیں ہے اس وقت، اسی لیے ان کی نااہلیت کی بات آج آپ نے نہیں کی، مگر آپ یہ صرف اور صرف مریم آپ کی ٹارگٹ کیوں ہے؟ آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ صرف وہی آپ کی سیاسی حریف ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، میں دوبارہ یہ اس بات کا اعادہ کروں کہ وزیر اعظم پاکستان کا جو عہدہ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ دیکھیں، آپ کے بھی بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، میرے بھی، ہم سب کے پڑھتے ہیں، باہر دنیا میں جو بات ہوتی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم پہ کرپشن کے کیسز ہیں، ٹھیک ہے نا، اب یا وہ سزا ہوتے ہیں یا دو ہی کام ہونے نا، اور یہ جو ابھی ڈے ٹو ڈے ہے میرے خیال میں 15 دن میں یہ کیس فارغ ہو جائے گا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم بچوں کو اپنے کیا میسج دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے بڑوں پہ کرپشن، ہم لوگ کرپشن کرتے ہیں، ہم کرپٹ لوگ ہیں، یہ 20 کروڑ عوام کے لیڈر کرپٹ ہیں، تو یہ کیسے کلیئر ہو؟ دیکھیں، جس آدمی پہ الزام لگے، میں اس کو، اگر وہ بے گناہ ہو، اس کے ساتھ دو کام ہوتے ہیں، اس کو ایک رات کو نیند نہیں آتی، دوسرا وہ کہتا ہے رات کے 2 بجے بھی کوئی ایسا فورم بناؤ جہاں میں اپنا دامن صاف کر سکوں۔ میرا تو یہ پوائنٹ ہے، میں تو یہ کہتا ہوں، دیکھیں جس طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ جب کوسچن ہوا تو انہوں نے کوئی عدالت بنائی تھی، کوئی لائر کا پینل کھڑا کیا تھا، انہیں کیا اپنی صفائیوں میں کوئی پلندے پیش کیے تھے، انہیں اپنے بیٹے کو کھڑا کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کھڑے ہو جاؤ، 2 جواب، انہیں کہا جی میرے کہانی آپ کو یاد ہے، پورا قصہ یاد ہے، بالکل، ٹھیک ہے۔ اب میرا پوائنٹ یہ ہے، دیکھیں پورا میاں صاحب نے قوم کو سپیچ کی، 1، پھر دوسری کی 2، پھر قومی اسمبلی میں آ کے 3، یہ بھی قوم سے اسپیچ ہے، وہ بھی قوم سے ہی ہے، اور چوتھا عدالت میں جواب دیا، 4 جواب دیے، 4 جوابوں میں قطری شہزادے کا کوئی نہیں، کوئی ذکر تک نہیں، حالانکہ قومی اسمبلی میں I was there when he was giving the speech، انہوں نے کہا جی حضور والا یہی ہیں وہ سب کچھ، جس کے سارے ریکارڈ موجود ہے اور ہم ثابت کریں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ کوسچن ہوئے کہ کیا میاں صاحب اپنا بیان بدل رہے ہیں؟ صحیح عظمیٰ، یہ جو غلط بیانی والی بات ہو رہی ہے، کل خورشید شاہ صاحب کو ہم نے انٹرویو کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ سنگین معاملہ ہے، اس میفیئر کی جائیدادوں سے زیادہ غلط بیانی جو ہے زیادہ سنگین ہے، تو یہ کیسے، مطلب ایک جگہ اور سٹیٹمنٹ، ایک جگہ اور سٹیٹمنٹ، تو یہ پرابلمز تو کریٹ کرے گی پرائم منسٹر کے لیے آگے جا کے، اور مورلی بہت زیادہ کرے گی۔ نہیں آسما، ایسے نہیں ہے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ ابھی جتنی بھی اچھی باتیں کی محمد علی خان صاحب نے، یہ جو باقی ملکوں کی بات کر رہے ہیں اور ایتھکس کی جو بات کر رہے ہیں، وہاں پر جو ہے نا ہمارے ملک کا سینیریو کچھ اور ہے۔ ہمارے ملک میں جس بھی پرائم منسٹر کی شکل آپ کو اچھی نہ لگے اور کسی کے اوپر، سیاستدان کے اوپر خاص طور پہ کرپشن کا الزام لگا کے اس کو فارغ کرا دینا اس ملک کی ہسٹری بھی رہی ہے اور اس ملک کی سیاسی جماعتوں کا شوق بھی رہا ہے، اور اب وہ شوق جو ہے وہ، مطلب یہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ جس دن سے الیکشن ہوا ہے، پی ٹی آئی تو اس دن سے نکلی ہوئی ہے، وہ وزیر اعظم کو نہیں مانتے، وہ اسمبلیوں کو نہیں مانتے، وہ کب سے استعفیٰ لینے چلے ہوئے ہیں، کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات، یہ بات اتنی سمپل نہیں ہے۔ اور بالکل درست کہا انہوں نے کہ جب الزام لگتا ہے تو ہوتا ہے کہ کوئی فٹافٹ کوئی فورم بن جائے، اسی لیے پرائم منسٹر نے چند دنوں کے اندر جب یہ ایشو آیا تھا انہوں نے لیٹر لکھا تھا سپریم کورٹ کو کہ ایک کمیشن بنا دیں تاکہ وہاں پر بات ہو جائے۔ اب یہ جو آپ نے بات کہا، دیکھیے یہ بات ایسے نہیں ہے آسما، میں محمد علی صاحب جو ہیں وہ بھی وکیل ہیں، اور شیلا بی بی کو بھی بہت سارے قوانین کے معاملات کا اندازہ ہے۔ پرائم منسٹر نے جو اپنی تقریر کہی، میں اس کو اگر آپ چلائیں، انہوں نے یہ باتیں کرتے ہوئے کہا کہ بہت سارے اور معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، ثبوت بھی وہ دیں گے۔ انہوں نے پوری تفصیل نہیں کی، یہ ان کا حق ہے
کہ ان کو کس جگہ پر کتنی تفصیل دینی ہے. آج جو ہم نے جو سپریم کورٹ میں جو ہم نے میں نے پہلے جواب کے معاملے میں کہا تھا کہ جو ہم نے پہلے ڈاکومنٹس جمع کرائے وہ کوئی حرف آخر نہیں ہے. ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ہم نے دیکھیے کیس ہم نے جہاں پلیٹ کرنا ہے, جو میں نے بار بار کہا وہ ایک فیکٹ ہے جو آج جج صاحبان نے بھی کہا کہ جو ہمیں پلیٹ کرنا ہے, جو ہمیں ثابت کرنا ہے وہ ہم کریں گے, لیکن جو ان کا کیس ہے وہ تو ان کو ثابت کرنا ہے نا. لیکن اور ان انہوں نے کو آج جو 2005 سے پہلے یہ سیاسی ثابت کرنا ہے کہ یہ فلیٹ جو ہیں یہ پی ایم ایل این میں کہ یہ پرائم منسٹر نواز نے کہا کسی قطر وطر سے مدد نہیں کسی بات کے مانگی. اوپر چل پڑتے ہیں, کبھی کسی بات کے اوپر چل پڑتے ہیں. بات ایسے نہیں ہے. پرائم منسٹر نے ایک بیان دیا اور وہ بیان تفصیلا نہیں تھا. وہ بیان کتنا تفصیل آپ سے یہ ہمیں کہہ رہی ہیں کس کہ وہ appropriate forum میں نامکمل دینا بیان تھا, وہ ہمیں معلوم ہے, اس کا فیصلہ ہمیں وکیل نے کہا کہ وہ سیاسی بیان تھا. جی جو پلیٹ آسما میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں انہوں نے تو سیاسی پالیٹیشین سیاسی باتیں ہوتی ہیں آسما, سیاسی باتیں گالی تو نہیں ہوتی. نہیں بالکل صحیح بات ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ گالی ہے, بالکل بھی نہیں. سوال پوچھ سکتا ہوں؟ پارلیمنٹ میں سیاسی بات ہی ہوتی ہے, لیکن قانونی ان کے بات وکیل صاحب نے یہ بات کہہ دی نا ان کو. جی 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 پلیز آپ پوچھ لیجیے پھر میں بریک پہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کہ وکیل صاحب اس لیے اب نہیں بھی ہے نا. ایز اے ممبر پارلیمان میرا استحقاق مجروح ہوا جب میرے قائد ایوان نے وہاں پہ مجھے جو ہے ادھوری, نامکمل اور غلط معلومات دی. دیکھیں اس وقت جب میاں صاحب تقریر فرما رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ سپریم کورٹ میں کبھی کیس جائے گا. تو اگر سپریم کورٹ میں کیس نہ جاتا, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, اگر سپریم کورٹ میں کیس نہ جاتا یہ قطری شہزادے کا کوئی پتہ لگتا؟ وہ تو اس دن تو میاں صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع, تو اپنی دانست میں میاں صاحب نے سب کچھ بتا دیا تھا. یہ بات یہ اچھا دیکھیے یہ تو ان کے علی ایسے نہیں ہے. یہ تو پرائم منسٹر نے جدہ تک کی بات کی, اس سے آگے کی بات نہیں کی. یعنی آپ کے خیال میں اس سے آگے کی بات جو قطر کی تھی انہوں نے نہیں کی, وہ ہمیں کورٹ پہ ہم نے کرنی تھی. شیلا جی میں یہ تو ہمیں فیصلہ کر رہے ہیں نا کون سی بات ہمیں کہاں کرنی ہے. نہیں بس 1 منٹ کی بات ہے, میں 1 منٹ کی بات کہنا چاہ رہی ہوں. منٹ کافی زیادہ ہے, ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب بھول گئے ہوں, میاں صاحب بعد میں کہنا چاہتے ہوں, اور عظما سچ کہہ رہی ہوں. لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ حسین نواز نے کہا کہ جی کسی قطر سے, کسی جگہ سے, کسی جگہ سے, کسی جگہ سے ہم نے کبھی کچھ نہیں لیا. ہاں یہ دیکھیں یہ تو ٹیلی ویژن آج جو سیریز بنوائی ہے انٹرویوز کی, یہ تو آج جج صاحبان کو پیش کی گئی ہے سیریز اور ان کا جائزہ لیں گے. لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم نے اخباری بیان اور ٹی وی انٹرویوز پہ فیصلے کرنے شروع کر دیے تو آپ کے موکل یعنی خان صاحب بھی نہیں بچ پائیں گے, یہ بھی کہا ہے ساتھ میں. ایک میں چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اگر پرائم منسٹر کا یہ سیاسی بیان تھا تو یہ آگے جا کے ان کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. سوال بھی رکھوں گا. سوال آپ کا ہم بریک کے بعد اٹھاتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ جو مسئلہ ہے اس پہ آپ ایک سوال بریک سے پہلے ٹیزر آپ نے چھوڑ دیا تھا, خان صاحب وہ کیجئے. سوال تو بہت سے ہیں لیکن یہ عدالت پوچھ رہی ہے. ہمارے کیس کا ایک بہت بڑا نقطہ ہے. ایک تو میاں صاحب کا بیان بدلنا, پھر اس کو سیاسی بیان کہنا ان کے وکیل کا, وہ ایک بہت بڑی ٹوسٹ ہے اس کہانی میں. ایک بہت بڑی ٹوسٹ یہ ہے کہ ایک خدائی خدمتگار ہیں مسلم لیگ. ایک تو باچا خان تھے نا ہمارے این پی والے, بہت بڑے لیڈر ہیں پختونوں کے, چاہے جس بھی جماعت سے ہوں, باچا خان کی عظمت سے انکار نہیں کر سکتے. ایک باچا خان کے پیروکار ان کی جماعت میں آج کل شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ ہیں, ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ یار جب 2006 میں قطری شہزادہ آپ کو وہ دے رہا ہے تو 6 سے پہلے تو آپ کہتے ہیں ہمارا تعلق ہی نہیں ہے, تو آپ خدائی خدمتگار ہیں جو 1999 میں کوئنز بینچ کے کیس میں جا کے اس کے پیسے بھر رہے تھے. Why? التوفیق ٹرسٹ کیس جو ہے اس کی بات کریں. التوفیق انویسٹمنٹ, why were you paying those charges? چھوٹے موٹے نہیں ہیں, $32 ملین کیوں پے ہو رہے ہیں, چارج کیوں؟ لیکن آپ کا تو تعلق ہی نہیں ہے. میں آپ کا آرگومنٹ مان لیتا ہوں نا, آپ کا تو تعلق ہی نہیں ہے. آپ تو 2006 میں اس پکچر میں آئے نا, آپ تو بچے اس میں رہ رہے تھے, they were on rent, وہ تو ان کا تھا ہی نہیں. آپ کس کے, اگر میری پراپرٹی پہ چارج لگتا ہے, مورٹگیج ہوتا ہے, تو کیا اسما شیرازی میرے پیسے بھریں گی جب تک اس کا اس میں انٹرسٹ نہیں ہوگا؟ دس از $1 ملین کوسچن جس پہ ابھی سپریم کورٹ میں بحث ہونی ہے. بالکل. یہ عظما جی یہ ظاہر ہے کہ یہ کیس جو ہے نا بڑا مشکل بھی ہے اور اس کو ثابت کرنا ہوگا یا جو بھی ہے ثبوت کے اوپر بات ہوگی. آپ کے خیال میں اگلے 8 دن میں 7 دن میں واقعی اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پہلے تو جو $1 ملین کوسچن پوچھا ہے نا علی محمد خان صاحب نے, ان کا $32 ملین جو ہے نا وہ اس کی فریکشنز میں جا کے ایک جواب ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ پراپرٹی اگر ان کی ہوتی
تو پھر وہ فورفیٹ ہو جاتی, ان کو علیحدہ سے پیسے جمع کرانے نہ پڑتے. کامن سینس کی بات ہے, وہ پراپرٹی وہ فورفیٹ کر لیتے, پیسے جمع کرانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. یہ تو ہمارا کیس اسٹرانگ کرنے کی بات ہے کہ چونکہ وہ پراپرٹی ہماری نہیں تھی, وہ خود جب انہوں نے اس کو اٹیچ کیا ساتھ اس کیس کے اندر اور پتہ چلا کہ یہ ہمارے نام پہ نہیں ہے, تو پھر ہمیں وہ کسی اور طرح سے پیسے پے کرنے پڑتے. جو تو ہمارا کیس ہے جو جس کو $1 ملین کویسچن علی محمد خان صاحب پوچھ رہے ہیں. لیکن جو آپ کے جہاں تک سوال کی بات ہے, دیکھیے آسما, یہ تو بار بار پی ٹی آئی کو موقع مل رہا ہے ابھی فی الحال. ابھی پہلے بھی جتنے دن کی پروسیڈنگ ہوئی اس میں پی ٹی آئی کے لائرز جو ہیں انہوں نے گفتگو کی. ہمارے لائر کو بھی صرف 2-2.5 گھنٹے ملے تھے شاید بات کرنے کے لیے, اور اس کے بعد کیس ایڈجرن ہو گیا. ہمارا تو کیس ابھی باقی ہے, ہم نے تو ابھی کچھ کہا ہی نہیں, ہم نے تو ابھی کچھ ثابت ہی نہیں کیا. ابھی ہماری باری تو آئی ہے, آپ کے دلائل ابھی آئیں گے تو پھر پکچر جو ہے وہ چند دنوں کی بات ہوگی. ہم نے بات ہے. جو جس طرح یہ اٹیچمنٹ کی بات کری, جو $1 ملین کویسچن پوچھا ہے نا علی محمد خان صاحب نے, ایسے $1 ملین کویسچنز کے جو ہے نا وہ 1-1 منٹ کے جواب ہیں جو کورٹ کے اندر دیے جائیں گے, اور پھر پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے. منی ٹریل کے دیکھیں نا, ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب پیسہ کیسے گیا. اسحاق ڈار کا نام نہیں ہے پیناما کے اندر جو ہے وہ, مطلب آپ نے آج جو لسٹ دی ہے, اور کیس آپ لڑ رہے ہیں مریم کے خلاف. ایک طرف آپ کہتے ہیں بینیفیشل اونر ہے, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے, اور یہی آج کورٹ نے بھی کہا کہ مطلب کامن سینس کی بات بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ اس طرح پورے لندن کی مالک ہے تو وہ ڈیپینڈنٹ کیسے ہو سکتی ہے جب وہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کر رہی ہیں خود سے, جو ہے وہ جب سے ان کی شادی ہوئی ہے اس کے بعد سے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اور ہم نے وہ بتایا ہے, پچھلی دفعہ بتایا تھا, آپ دوبارہ ایکسپلین اچھا شیلا جی یہ بات ٹھیک ہے, اس وقت موجود نہیں تھا 2011 کے اندر. 2012 کے اندر جب وہ خانہ جو ہے ایڈ ہوا فارم کے اندر, اس کے بعد سے ان کے جو ہے وہ علیحدہ کر دیا گیا. نہیں رہی وزیر اعظم پہ. یہ ہم بہت, ابھی ہماری تو باری نہیں آئی, جب باری آئے گی ہمارے جواب بھی آپ دیکھیں. ویسے 2 گھنٹوں میں ان کے وکیل نے وہ کام کر دیا جو کوئی نہیں کر سکا, اس کو بیان کے میاں صاحب کے سیاسی کہہ دیا. ہاں وہ اسی لیے وہ عثمان نے کہا تھا کہ فارغ ہو گئے. آپ پلیز علی, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم سیاسی باتیں ہی کرتے ہیں, سیاست کو گالی نہ بناؤ. سیاسی بات, لوگ سیاسی باتیں کرتے ہیں, اور جو پلیٹ فارم ہے پارلیمنٹ کا اس میں سیاسی باتیں ہی تو ہوتی ہیں. صحیح بات ہے. اچھا شیلا جی باتیں ہوتی ہیں, گلیوں کے اندر گالی گلوچ کی باتیں بالکل صحیح بات ہے, اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس میاں صاحب کے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے, مریم صاحبہ کے لیے اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کے خیال میں کتنا اہم ہے یہ کیس مریم نواز شریف کے لیے؟ نہیں, مریم کے خلاف تو دیکھیے نا, وہ تو جیسے ایک ایگو کا مسئلہ ہے پی ایم کے صاحب کے ساتھ, ویسے ہی مریم کے ساتھ ان کو ایشو بنا لیا ہے. حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ مریم صاحبہ کے سٹیچر میں اضافہ کر رہے ہیں. وہ اتنا بڑا لیڈر خود سے بنائے جا رہے ہیں, اور جب وہ سرخرو نکلیں گی اس سارے معاملے کے اندر سے, تو پھر ان کو ٹیکل کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا. بالکل. شیلا جی آپ کا کمنٹ چاہوں گی, پھر میں وائنڈ اپ کروں. جی دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ سیاست عبادت ہوتی ہے, اس کو عبادت کی طرح کرنا چاہیے, کیونکہ لوگوں کے حقوق کے آپ ریپرزینٹیٹیو بن کر آتے ہیں, اور جب اسمبلی کے فلور پہ کوئی بیان دیا جاتا ہے تو وہ بالکل جو ہے نا بالکل سچ ہوتا ہے, آن ریکارڈ ہوتا ہے, کیونکہ وہیں پہ آپ قانون کو بھی پبلک کرتے ہیں جو کہ عوام کو دفاع کرتا ہے کسی نہ کسی جگہ جا کے. تو آپ کے خیال میں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اچھا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب ہم کوئی حکومت کی رپورٹ جو ہے, جب ہم کوئی حکومت کی رپورٹ پیش کرتے ہیں تو ہم آن دا فلور آف دا ہاؤس اسے کرتے ہیں. اچھا بہت بہت شکریہ. سب سے اہم چیز جو ہے وہ آسما ایک لائن صرف ایڈ کرنا چاہتی ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. اور میں ایک بات یہ کہنا میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم اس کے پارلیمنٹ میں کی ہوئی ایک ایک بات کو اون کرتے ہیں, اور ہم اسے قرآن اور حدیث کی طرح اتنا ہی متبرک سمجھتے ہیں جس طرح قرآن اور حدیث ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ویسے سیاسی ایمان کا حصہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پارلیمنٹ پہ کہا جاتی ہیں. اور منی ٹرین کا بھی آپ ریکارڈ پیش کریں گے, جو باتیں کی ہیں اس کو ہم اون کر رہے ہیں. بالکل. کہ ابھی جب ثبوت کا وقت آئے گا اور پارلیمنٹ میں کئی بات کو قرآن اور حدیث تو نہیں سمجھتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سچی بات اس لیے کرنی چاہیے کہ سپریم کورٹ میں جو لا پلیڈ ہوتا ہے اس کو بنایا پارلیمان میں جاتا ہے. بالکل. اگر پارلیمان میں آپ سینکٹیٹی نہیں رکھیں گے تو اس کی سینکٹیٹی ادھر کیا رہیں گے. بالکل کچھ کریں گے, سچ کریں گے. بہت بہت شکریہ. میرے خیال ہے سینکٹیٹی کی, شیلا جی سینکٹیٹی کی بات ہو رہی ہے, بالکل. عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے, عوام کے نمائندے وہاں پہ بیٹھے ہیں. آپ اوتھ لیتے ہیں ایم پی اے بنتے ہی. بالکل اس اوتھ کی بنیاد کے اوپر اس کی سینکٹیٹی ہے نا. تو یہ تو ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این اس کو ثابت کرے گی, جیسے عظما کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیے یہ آخری موقع نہیں, ہم دلائل جب آئیں گے تو ان کے وکیل جو ہے سارے ریکارڈ منی
मटेरियल भी पेश खिताब करेंगे। करते हुए कि मुझसे बातें करके देखो मैं बातों में आ जाता हूँ, ये कौम बातों में आ जाती है। अच्छा, ये तो मेरा ख्याल है कि सारे सियासतदानों से एक दफा ये सवाल पूछना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में सिर्फ सियासतदानों से ही तो सवाल पूछा जाता है, पूछना भी चाहिए, आखिर अवाम के वो मुंतखब होते हैं। काश